اطاعت و اتباع کیتی ہے انہوں نے رتبہ مصطفیٰ دے وسیلے نال رحمان کو لپایا ہے۔ سورہ بقرہ شریف انہوں پڑھو، اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ فرمانے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک تیرے تو پہلے تھے نازل کر کے اسکرین چلتی ایمان لے کے آئے اور جو تیری ذات سے نازل کیتا اور تے ایمان لے کے آئے۔ ہم اہل سنت مسلمان جھوٹے نبیوں کو ماننے والوں کو چیلنج کرتے ہیں کہ اگر بقول تمہارے معذاللہ نبی پاک کے بعد کوئی نبی بن سکتا ہوتا تو قرآن پاک کے اندر کہیں نہ کہیں تو اللہ فرمانا رہا من بعدک ينزل من بعدک، اللہ پاک نے کہیں یہ نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے من قبلک کا ذکر فرمایا ہے۔ من قبلک محبوب تیرے تو پہلے ہمیں جو نازل کیتا ہے اور تے ایمان لے کے پتا چلیا نبی پاک تو بعد کوئی نبی ہونا ہی نہیں تو کسی ہوتے نازل سرکار دے بعد اگر کوئی نبی آ سکتا بن سکتا ہوتا تو پورے قرآن پاک تیاں سپارے جو کتے نہ کتے تے اللہ فرما چکنا وما ينزل من بعدک، محبوب تیرے تو بعد بھی جو میں اتارا گا اور تیری ایمان لے کیوں میں تعاون ہوتے اللہ نے من بعدک دا لفظ تات نہیں فرمایا۔ سونیا شکلہ دین والا بھی میں تے رتبے دین والا بھی میں نبوت دا رتبہ تیرے تے ختم کر دے نبوت دا دروازہ میں تو ہڈے ہوتے بند کر دیتا ہے، میرے اللہ نے نبوت دا دروازہ نبی پاک نے بند کر دیتا۔ اس واسطے ساڈا اہل سنت و جماعت دا اس بات تے کامل یقین ہے ساڈے نبی پاک دے بعد کوئی کسی طرح دا نبی ہو سکتا اور یہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے۔ بھائی کوئی بندہ ایسا کیوں ہے کہ ایک عہدہ بھی ہے تو کوئی شان نہیں ہے، کوئی ڈی ایس پی ہو گئے عہدہ بھی ہے تو کوئی شان نہیں ہے، کوئی ڈی پی ہو گئے عہدہ بھی ہے تو کوئی ڈی آئی جی ہو گئے عہدہ بھی ہے، رینک بھی ہے تو کوئی شان نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کے حضور کا عہدہ بھی ہے، شان بھی ایک عہدہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نے نہیں دیتا جڑا رتبہ اللہ نے پیارے محبوب نے عطا فرما چھوڑا۔ کسی نے ضعیف بنایا، کسی نے خلیل بنایا، کسی نے نبی بنایا، کسی نے صفی بنایا، کسی نے کلمۃ اللہ بنایا، کسی نے روح اللہ بنایا، پر قربان جاوا میرے اللہ نے اپنے محبوب نو کی بنایا خاتم النبیین۔ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کے متعلق کوئی بندہ یہ بات ثابت نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے نبوت ختم کر دی تو بعد میں بھی جاری کر دی، اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدی عیسیٰ علیہ السلام سے نبوت ختم کر دی تو بعد میں بھی جاری کر دی۔ ارے نبی پاک سے پہلے کسی نے بھی اللہ نے نبوت کو ختم کر کے پھر جاری نہیں کیا۔ ہمارے نبی سے پہلے کسی نبی پہ بھی اللہ نے نبوت کا دروازہ بند بولو نہیں کیا۔ جب سرکار نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے تو اللہ کا قرآن گواہ ہے نبی پاک کے بعد کسی کے واسطے نبوت کا دروازہ نہیں کھل سکتا۔ 100 سے زائد آیتیں گواہ ہیں اور 200 سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں گواہ ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام کے ہوتے ہوئے اور دوسرا صحیح کسی طرح کا نہیں ہو سکتا نہیں ہے۔ میرے اللہ نے اسی واسطے فرمایا خاتم نبی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
جتنے سرکار کے نام لیوا مفسرین ہیں، میں ڈنڈے کی چوٹ میں اعلان کرتا ہوں، میں دعویٰ کرتا ہوں سیڑھی بن رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کے بارے میں کسی بندے نے اختلاف سوائے جھوٹے مدعی نبوت اور اس کے ماننے والے کے شیعہ مانتے ہیں، دیوبندی مانتے ہیں، چکراتی مانتے ہیں، مودودی مانتے ہیں، نیچتی مانتے ہیں، تمام لوگ مانتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہیں ہو سکتا۔ باقی اختلافات ہیں، یہ کوئی فقہی اختلاف نہیں، یہ کوئی نمازوں کی رتیوں کا اختلاف نہیں بھائی، یہ بہت بڑا اسلام کا یہ بنیاد ہے ختم نبوت کا عقیدہ۔ کوئی بندہ جتنی مرضی نمازیں پڑھتا ہے، اللہ کی توحید کا انکار کر دے تو کیا اس کی عبادت کی اللہ کو ضرورت ہے؟ کوئی اللہ کو جتنا مرضی مانتا رہے، شیطان اللہ کو نہیں مانتا تھا، تو اللہ نے فرمایا میرے آدم کو سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلھم الا ابلیس، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اللہ نے فرمایا فاخرج فانک رجیم، بڑا عابد تھا، زاہد تھا، معلم تھا، بہت بڑا علم والا تھا، اللہ کے نبی کی توہین کی۔ جرم کیا تھا؟ نبی کی، شیطان نے کیا جرم کیا؟ بھائی وہ موحد تھا یا نہیں؟ اللہ کو ایک مانتا تھا یا نہیں؟ سجدے کرتا تھا یا نہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم کہتا تھا یا نہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا تھا یا نہیں؟ اس کا جرم کیا تھا؟ آج تک شیطان پہ لعنت ہے۔ کیوں؟ اس کا جرم کیا تھا؟ سوچنا چاہیے نا۔ کیا جرم ہے اس کا؟ جرم یہ ہے کہ شیطان نے اللہ کے نبی کی تعظیم اس نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میں آدم نہیں، مقابلہ نہیں کیا، بلکہ اس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں تو اس سے بھی بہتر ہوں۔ پتا چلا جو نبی کی توہین کسی بھی طریقے سے کرے، اللہ کو اس کی عبادت کی کوئی ضرورت ہے، اس کی سخاوت کی ضرورت ہے، اس کی میٹھی میٹھی باتوں کی ضرورت ہے، جا کے لوگوں کو فری دوائیاں یا فری اس کو ویزے دیتا رہے شیطان، تو اللہ کو اس کی ایسی سخاوت کی ضرورت ہے؟ بھائی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہیومن رائٹس کا جتنا مرضی دعوے دار بنے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کو ضرورت اس امر کی ہے کہ لوگوں میرے نبی کی تعظیم کرو، میرے نبی کی تعظیم کرو، تعظیم کرو۔ نماز سے پہلے نبی کی تعظیم اللہ چاہتا ہے۔ نماز تو بابا ہے ہی اس کی جس کے دل میں نبی کی محبت ہے۔ اگر نبی کی تعظیم نہیں تو نماز کیسی ہے؟ نبی کی تعظیم کے بغیر ہے محبت نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو اللہ رب العزت نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا۔ قرآن پاک کی بڑی آیتیں گواہ ہیں۔ آگے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں میرے آقا کریم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اوتیت الجوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافۃ وختم بی النبیون۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف کے اندر ہے، یہ حدیث پاک صحیح
وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِي سورہ آراف کے اندر فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ادھر فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ وختم بی النبیون۔ لوگوں، اللہ نے مجھے ساری انسانیت کے لیے، ساری مخلوق کے واسطے، سارے جہانوں کے واسطے نبی بنا کے، مرسل بنا کے بھیجا ہے۔ وختم بی النبیون، اللہ نے نبوت کا سلسلہ میری ذات پر ہمیشہ کے لیے ختم کروا دیا ہے۔ کوئی نبی رسول نہیں آ سکتا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انما مثلی ومثل الانبیاء من قبلی، میری اور میرے سے پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کسی آدمی نے گھر بنایا، فاحسنہ واجملہ، خوبصورت بنایا، اجمل بنایا، احسن بنایا، کامل بنا دیا، لیکن اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی۔ لوگ آتے ہیں، طواف کرتے ہیں، یطوفون بہ ویعجبون، طواف کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، تہجد کرتے ہیں، مکان خوبصورت ہے، اجمال والا ہے، احسن ہے، خوبصورت ہے، ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی۔ اگر ایک اینٹ اس میں لگا دی جاتی تو یہ مکان کامل تھا، خوبصورت تھا، اس کی تکمیل ہو جاتی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سن لو، وَأَنَا اللَّبْنَةُ، وہ اینٹ جو محل کو کامل کرنے کے لیے باقی تھی، میں اللہ کا نبی آ گیا ہوں، میں نے قصر نبوت کو مکمل کر دیا ہے۔ میں نے قصر نبوت کو مکمل کر دیا ہے۔ اب میرے ہوتے ہوئے کسی نبوت کی، رسالت کی نہ ضرورت ہے، نہ کسی کا سکہ چل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قصر نبوت کو مصطفیٰ کو بھیج کے کامل مکمل کر دیا۔ نبی پاک نے فرمایا میں نے آ کے قصر نبوت کو کامل مکمل کر دیا۔ وَأَنَا اللَّبْنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، جس اینٹ کی کمی تھی قصر نبوت میں، وہ آمنہ کا لال فرماتا ہے میں نے آ کے کمی کو دور کر دیا ہے، میں نے ختم کر دیا ہے، قصر نبوت کو کامل کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے۔ اب کسی اور کی کوئی ضرورت نہیں۔ سن میرے اللہ کے محبوب کا فرمان سن۔ سرکار فرماتے ہیں ان الرسالۃ والنبوۃ قدیم کا تعد فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی۔ او لوگو، بے شک نبوت، ان الرسالۃ والنبوۃ قدیم کا تعد، لوگو نبوت کا سلسلہ مجھ پہ منقطع، رسالت کا سلسلہ مجھ پہ ختم، وحی کا سلسلہ مجھ پہ رک گیا۔ میرے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی رسول آ سکتا ہے، نہ وحی آ سکتی ہے۔ اسلام کامل، اسلام مکمل، محمد کی نبوت کامل، محمد کی نبوت مکمل، وحی کامل، وحی مکمل ہو گئی۔ میرے اللہ نے گواہی دے دی، اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ میرے اللہ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے اللہ نے اعلان فرما دیا اے پیارے جبریل، جیدت جلیل، جاؤ جا کے کائنات عربی و سماوی کے اندر جا کے اعلان کر دو لوگوں آج کے دن میں نے دین کو کامل کر دیا، قرآن کو کامل کر دیا، میں نے مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت و رسالت کو کامل کر دیا۔ قرآن کے ہوتے کسی کتاب کی ضرورت نہیں، اسلام کے ہوتے کسی دین کی ضرورت نہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کروں تیرے نام پہ، جہاں فدا نہ بس ایک جان دو، جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جانا، جی برا کرو کیا کرو وہ جہاں نہیں، دہن میں زبان
وہاں تمہارے لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہوتے ہوئے کسی اور کی نبوت رسالت کا صدقہ نہیں کر سکتے۔ آج ہمارا تنظیم المدارس والے سلوک پاکستان کی انتخابی تقریر تھی، صحیح بات نہیں، ہم جا رہے تھے موٹر وے کے اوپر تو باتیں ہو گئی، میں نے کہا دیکھو موٹر وے والوں کا یہ تو اصول ہے، قاعدہ ہے، ضابطہ ہے کہ جس گاڑی جس ٹرک کی ہوا ٹوٹا پھوٹا اس کی باڈی ٹوٹی پھوٹی ہوئی لیکن لائٹیں ٹھیک ہوئی تو اس کا چلان نہیں ہوتا، اس کا کیس نہیں ہوتا۔ باڈی جیسی وسیع ہو بنائی کبائی سجائی ہوئی اس کی خوشکی ہو، باڈی کی جتنی بھی چمک ہوتا لیکن جب اس کی لائٹ نہ جلتی تو موٹر وے والا سگنل دے دیتا ہے بھائی اس کو سائڈ پہ کر، وہ کہتا ہے بابا قصور بتاؤ، وہ چلان کاٹ کے ہاتھ میں تھماتا ہے، کہتا ہے 1.5 اکھ والا ٹرک نہیں چل سکتا۔ بولو بھائی 1.5 بتی والا ٹرک موٹر وے کے اصول کے اندر بک کے اندر یہ لکھا ہے اشارہ تو چلان کر دیا جاتا ہے۔ کیسی قوم ہے، کیا کرے اس قوم سے؟ موٹر وے میں 1.5 آنکھ والا ٹرک نہیں، 1.5 بتی والا ٹرک نہیں چل سکتا تو انہوں نے 1.5 بتی والے بندے کو نبی مان لیا ہے۔ ہاں نا بھائی، نبی کی ذات کامل، نبی کی صفات کامل، نبی کا نام کامل، نبی کا پیغام کامل، نبی کا پیام کامل، نبی کا پروگرام کامل ہوتا ہے۔ نبی کا نام اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ محمد افضل یہ نام تاج ہے یا جفت ہے؟ جفت ہے نا؟ غلام احمد تاج ہے یا جفت؟ جی جفت ہے نا؟ تو غلام احمد مرزا غلام احمد قادیانی تاج ہے یا جفت؟ جی لوگ پریشان ہیں، تاج ہے نا؟ اب وقت بڑا لگ جائے گا، بڑا وقت لگ جائے گا۔ اگر میں آدم علیہ السلام سے لے کے اصول برکت کے لیے سرکار تک آؤں، آدم تاج ہے جو جی یاد بتا دو، اپنے عزیزان لوگ ہیں، تاج ہے یا جفت ہے؟ بھائی ایک عدد ہے نا، ایک عدد ہے نا، تو تاج ہوا نا آدم، نوح، شیس، ادریس، یحییٰ، زکریا، یونس، یوسف، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم، سب جفت سب تاج ہے، ایک اور وہ ایک کا پیغام دے، ایک اور ایک کا پیغام دے رہے ہیں۔ اور ادھر نام سے ثابت ہوتا ہے بھائی جو احمد کا غلام ہو تو نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ بولو جی، اور جو ابے کا غلام ہو وہ ابا بن سکتا ہے؟ بولو بھائی، ابے کا غلام ابا نہیں بن سکتا، استاد کا غلام استاد نہیں بن سکتا، اور بھائی اپنے پیر کا غلام پیر نہیں بن سکتا۔ احمد کا غلام کہلوا کے تو خود نبی بن جائے، یہ کیسے ہو سکتے؟ یہ تو بات عقل ہی نہیں مانتی۔ ہمارے پاس تو قرآن کے دلائل ہیں، حدیثوں کے دلائل ہیں، بہت سارے دلائل ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کے اندر صفحہ 297 کے اندر یہ حدیث پاک درج ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو امامہ
قال وانا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم وهو خارج فیکم لا محالۃ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جتنے اللہ کے نبی اور رسول آئے ہیں سب نبیوں رسولوں نے اپنی قوموں ملتوں امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. سب نے اپنی اپنی امتوں کو بولو دجال کے فتنے سے خبردار کیا, متنبع کیا. سارے نبیوں نے فتنہ دجال سے متنبع کیا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا وَأَنَا وَأَنْتُمْ أَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمُمِ. میں نبیوں میں سے آخری, تم امتوں میں سے آخری ہو, لیکن یاد رکھو تم میری آخری امت ہو. دجال تم میں سے ہوگا. دجال ہم ڈنکے کی چوٹ پہ چیلنج کرتے ہیں منکرین ختم نبوت کو, وہ ثابت کریں میرے نبی نے کہیں فرمایا ہو کہ میری امت میں سے کوئی نبی ہو. ہم چیلنج کرتے ہیں کہیں نہیں فرمایا. ہم یہ ثابت کرتے ہیں سرکار نے فرمایا دجال تمہیں میں سے ہوگا, نبی نہیں ہوگا. کیا ہوگا بولو؟ سرکار نے فرمایا تواڈے چوں نبی کوئی نہیں ہوئے گا, دجال ہوئے گا. تواڈے چوں دجال ہوئے گا, نبی دجال ہوئے گا, نبی نہیں ہوئے گا. 200 سے زائد حدیثیں, 200 سے زائد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے دجال ہوگا, نبی نہیں ہوگا, کیونکہ میں آخری نبی ہوں, تم آخری امت ہو. انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. کہیں یہ فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. سرکار نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. کہیں فرمایا انا آخر الانبیاء انا خاتم الانبیاء. کہیں آخر کہیں خاتم. فرمایا انا خاتم الانبیاء ومسجدی خاتم مساجد الانبیاء. میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں, میری مسجد نبیوں کی مسجدوں میں سے آخری نبیوں کی مسجدوں میں سے. یہاں لوگ نا دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا میں آخری نبی ہوں, میرے بعد میری مسجد آخری مسجد ہے, تو اس سے ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی مسجد ہی نہیں ہے. دیکھو کتنی مسجدیں ہیں, ایک ایک دیہات کے اندر کتنی مسجدیں ہیں. تو جب نبی پاک کے بعد مسجدیں بن سکتی ہیں تو ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معاذ اللہ نبی بھی بن سکتے ہیں. وہ دھوکہ دیتے ہیں. حالانکہ سرکار نے فرمایا وَمَسْجِدِ آخِرُ مَسَاجِدِ الْأَنْبِيَاء. میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں اور میری مسجد نبیوں کی مسجدوں میں سے آخری مسجد ہے. میری مسجد نبیوں کی مسجدوں میں سے آخری مسجد. میرے کریم آقا کے پیارے غلاموں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا, حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, یہ حدیث پاک سنن ابی داؤد کتاب الفتن کے اندر موجود ہے, دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے. رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. سرکار نے فرمایا لوگوں سن لو, میری امت کے اندر 30 جھوٹے ہوں گے, کذاب ہوں گے, دجال ہوں گے, جھوٹے ہوں گے. بولو کیا ہوں گے؟ کیا ہوں گے؟ جھوٹے ہوں گے. سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي. وہ سب کے سب جھوٹے ہوں گے. کس نے فرمایا؟ مولوی صاحب. بندوں کو لگتا ہے نہیں آتا, مولوی صاحب نے کہا یہ بندوں نے نہیں کہا, یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, جس کی زبان پہ خدا بولتا ہے. فرمایا میری بات 30 جھوٹے ہوں گے, کذاب ہوں گے, اور ہر جھوٹا یہی کہے گا کہ میں اللہ تعالیٰ
کہ فرمان کے مطابق کہ حضور کے بعد نبی ہوں گے مگر ہوں گے جھوٹے. بات سمجھ آ گئی؟ میرے پاس ایک ہم گئے ربوہ کے اندر، حافظ مظفر اور مبشر کن نبی کو ان کے بہت بڑے ہو پچھلے سال وہاں بات چیت ہوئی. اس نے کہا جناب میں ملتان میں خیر مدارس کے اندر جو دیوبندیوں کے مفتی کبھی صاحب کے پاس پڑھتا رہا، میں جامعہ اشرفیہ لاہور میں وہ جناب مولانا مالک صاحب کے پاس پڑھتا رہا، فلاں کرتا رہا، بڑا اس نے تعارف کرایا. اس کے بعد نا اس نے کہا الحمدللہ ہم حضرت مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ کا نبی مانتے ہیں. اگر کسی بندے کو کہے نا تیرا ابا نہیں بلکہ تو فلاں گدے کا پتر ہے، تو وہ رہا اور بالکل غریب آدمی بھی ہو، بالکل رہا ہوا آدمی بھی ہو، تو جناب وہ فائر مار کے بندے کو پار کر دیتے ہیں. تم کون ہو؟ میرے تو ایڈا بڑا الزام لگانے والا. افسوس ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہے. ہمارے جو نبی پاک ہیں ان کے مقابلے کے اوپر کسی ایرے وغیرہ کو لا کے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو مانو، ہمیں یہ کہا جاتا ہے. اور لوگوں کو جرم کا پتہ ہی نہیں، کہتے نہیں مولویوں نے کچھ ہے، کوئی ایسی گل نہیں. اللہ اکبر و اطیب. مزیداری کی بات ہے، مجھے ہمارے کیپٹن ریٹائرڈ محمد امین وین صاحب ان دنوں وہ ڈی پی او سیالکوٹ تھے، ان کے ساتھ میری بات ہوئی ضلع ناظم آفس کے اندر. تو انہوں نے مجھے باتوں میں کہا کہ میں بھی ختم نبوت کو مانتا ہوں، یہ مسجد شریف ہے. تو میں نے کہا وین صاحب آپ ختم نبوت کو مانتے ہیں، بندہ نچیز ختم نبوت کا دفاع کرتا ہے. ختم نبوت کو ماننے اور دفاع کرنے میں بہت بڑا فرق ہے. میں نے کہا فرق ہے، ماننے میں اور دفاع کرنے میں فرق ہے. ماننے میں بہت بڑی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اور جب دفاع کیا جاتا ہے تو پھر بندہ پورا زور لگاتا ہے تاکہ اپنے جسم کے خون کا آخری قطرہ بھی دفاع کرنے میں بہا دیتا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے ہوں گے. اس نے کہا ہم نبی مانتے ہیں. میں نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو. وقالت الیہود وقالت النصارى. امام اعظم سے کسی نے کہا کہ یہودی اور نصارہ، آپ نے فرمایا اپنے قول میں دونوں ہی سچے. اس نے کہا یہ مسئلہ کیسا ہے؟ لوگوں نے بھی بڑا بڑا امام ہے دیانا جی یہودی بھی سچے ہیں نصرانی بھی سچے ہیں. ایک کیسا بھائی؟ یہودی بھی نصرانی بھی ایک ایسی بات ہے جی. پھر مسلمان کدھر گئے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے قرآن کو تو نے پڑھا ہی نہیں. اللہ نے سچ فرمایا ہے قالت الیہود لیست النصارى وقالت النصارى لیست الیہود. نصرانی کہتے ہیں یہودی کچھ نہیں، یہودی کہتے ہیں نصرانی کچھ نہیں، دونوں اپنے قول میں سچے ہیں. یہ کہتے ہیں اس کو نبی مانتے. میں نے کہا مانتے ہو تم ٹھیک ہو سکتے ہو. کہنے لگے کیا مانتے ہو؟ تاریخ افضل باجوہ بھی شانے اللہ کیا جب میں کیا توبہ توبہ لعنت اللہ علی الکاذبین. ہم ایسے کے ساتھ نہیں لگ سکتے، ہم تو رسول اللہ کے غلاموں کے ساتھی ہیں. کہنے لگے جی شادی غلطی تائید کی دیجئے. میں کیا میں بائی مانا تائید کی دیئے. میرے مدینے والے نے فرمایا کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی. مدینے والے نے فرمایا ہے میرے بات کی جھوٹے ہون گے، کذاب ہون دے، دعویٰ کرن دے سی نبیاں. میں کیا میرے نبی نے سچ فرمایا کہ جھوٹے نے؟ میں کیا نہ دعویٰ کی تے اپنے دعوے وچ سچ ہے کہ جھوٹے نے؟ کسی ماننے اپنے دعوے سے جھوٹے ماننے صحیح. سرکار نے فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے آؤں گے، انہوں نے بچوں ہیں. میں آپ کو ایک بات سناؤں، لطیفہ بھی ہے حقیقت بھی ہے. مسجد شریف ہے کیس اختیار ہے. میرے ایک پنڈ دادا زیدگاہ کے اندر
کسی معاملے میں لوگ بیٹھے، مذہبی معاملہ تھا قادیانیوں کے ساتھ، اس میں مسلمانوں کے اور مرزائیوں کے سارے ذمہ دار بیٹھے، جن میں صدر اللہ کے مامے کا پوتا بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس میں بات ہوتے ہوتے میں نے کہا بھائی آپ فلاں ساتھی کو کیوں دھمکیاں دیتے ہو، میری کسی بات پہ آپ کو اعتراض ہے تو آپ غلط بات ثابت کریں، جو سزا آپ تجویز کریں کہ میں وہ برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ اسٹام لکھ لیں، میرے والد صاحب موجود ہیں، بھائی موجود ہیں، دوسرے موجود ہیں، اسٹام لکھیں، میری بات کو غلط ثابت کریں۔ تو ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے، ان کا وہ صدر تھا قادیانیوں کی جماعت کا، اس نے کہا کہ آپ نے پچھلے جمعے میں یہ حدیث کہا جو ابھی میں نے آپ کو حضرت صبح رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے سنن ابی داؤد شریف والی، اس نے کہا جی اس کے ریفرنس سے کہ آپ نے یہ حدیث پاک بیان کی، میں نے کہا ہاں الحمدللہ بیان کی، کہنے لگے یہ ہم پہ ہٹ ہے، میں نے کہا وہ کیسے ہے؟ کہتا جی ہٹ ہے، بس ہم پہ ہٹ ہے۔ میں نے کہا بھائی ہٹ کیسے؟ قرآن اور حدیث کی زد میں جو بھی اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کی زد میں آئے، وہ مولوی ہو، پیر ہو، سید ہو، خطیب ہو، جو بھی قرآن یا حدیث کی جو بھی مخالفت کرے گا قرآن حدیث کی ذات میں آ جائے گا، تو تم پہ ہٹ کیسے ہوئی؟ عزت دارو یقین مانو گواہ موجود ہے، وہ بندہ بول کے اندر ساڈے مرزا صاحب ہی تے انہاں دے وچوں ہی نے نا، کہندا جی ساڈے مرزا صاحب ہی تے انہاں چوں ہی نے نا، تالی بج گئی۔ وہ چودھری مبارک اس کا نام ہے۔ میں نے کہا چودھری صاحب دیکھ لو تواڈے صدر صاحب کی آدھے ہیں، اندر چھڈ بیوقوف نے، میں کہوں تواڈے صدر ہی بیوقوف نے، تواڈا نبی کتھوں عقل مند؟ اللہ اکبر واتہ۔ ہاں ختم نبوت حضرت امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الامہ امام ابی حنیفہ النعمان بن ثابت علیہ رحمۃ الرحمن، آپ کے دور میں کسی جاہل باطل غافل اور کافر انسان نے نبوت کا دعویٰ کیا تو کسی نے اس سے اس کے نبوت کی دلیل مانگ لی۔ آپ نے فرمایا من طالب منہ علامتاً فقط کفر، جس نے اس سے جھوٹی نبوت کی علامت بھی طلب کی، نشانی بھی طلب کی، وہ بھی دائرہ اسلام سے نکل گیا، کافر ہو گیا۔ بھائی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ تو کافر ہے ہی نا، بھائی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ تو کافر ہے ہی ہے۔ فرمایا جس نے اس سے اس کی جھوٹی نبوت کی نشانی طلب کی، مانگی کہ دلیل دو تم کیسے نبی ہو، فرمایا وہ بھی اسلام سے وہ بھی اسلام سے نکل ہے۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی شرافت اکبر کے اندر لکھتے ہیں وداو النبوت بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکفر بالاجماع، ہمارے مصطفیٰ کریم کے بعد جو بھی کوئی، ہمیں کوئی مرزا غلام قادیانی سے اس کے ساتھ کچھ ذاتی مخالفت نہیں، جو بھی بغیر کسی تخصیص کے تفریق کے جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ مسلمانوں کے نزدیک کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور طویل بھی گفتگو ہو سکتی ہے، میں اپنی گفتگو کو اب اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مرزائیاں جڑا کافر آندے نے انہاں دے پیچھے چڑے نے، یہ بڑے ملنسار نے، کڑکاں دے چھڑدے نے، منجیاں دے چھڑدے نے، چول دے چھڑدے نے، دودھ پین واسطے مجھاں دے چھڑدے نے، پیلیاں مفتیاں وا چھڑدے نے، کوئی نال نہ لگے تے رل کے بھی خلاف چھڑدے نے وغیرہ وغیرہ۔ یہ زبان دے بڑے میٹھے نے، بڑے اچھے نے، کلمہ قرآن ہر شے وہی ہے، یہ بھائی کیوں انہاں نال ایسا کیتا جاندا ہے؟ بڑی عجیب گل ہے یار، انہاں دیاں اذاناں روکیاں جاندیاں نے، انہاں دیاں اپنا عبادتگاہ روکیاں جاندیاں نے، اپنی عبادتگاہ مسجد نہیں کہہ سکتے وغیرہ وغیرہ۔ ساڈے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، کہندے نے شاید مولویاں دے پیٹ دا مسئلہ ہے۔ اگر مولوی دے پیٹ دا مسئلہ ہے، پیٹ دی خاطر کسی نو کافر کہندا ہے تے بڑا ذلیل انسان ہے۔
مولوی اپنے پیٹ یا اپنی ذات لئی کسی بندے تے کفر لاؤندا ہے وہ کافر نہیں تے مولوی خود کافر ہو جائے گا. یہ اسلام کا مسئلہ ہے بھائی. ہاں اگر آگے بندہ کافر ہے تو جو اس کے کفر سے انکار کرتا ہے مسلمان وہ بھی نہیں رہتا, وہ بھی اسلام سے. یہ بھی مسئلہ ہے. پرسوں ترسوں شاید تھوڑے پہ بھی کچھ جلوس نکلیا ہے یوم عشق رسول ہم داد دیتے ہیں گورنمنٹ اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی بھی توفیق. یوم عشق رسول سب نے منایا ہے نا, شریروں نے اور ذاتوں نے اور درندہ صرف لوگوں نے توڑ پھوڑ بھی کی ہے, ملکی املاک کا نقصان بھی کیا ہے. وہ انسان نہیں ہے, وہ درندے ہیں. اپنی ملکی املاک کا نقصان کرنا یہ کہاں کی لڑائی ہے؟ یہ بے غیرتی ہے, یہ کمینگی ہے, یہ بنائی نہیں ہے. بہرحال یہ بھائی میں پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے, ہم دور دراز تک تھے. پرسوں رات گزشتہ رات میں منڈی پاولدین میں تھا, ابھی سنا, اس سے آگے بھی وہاں بھی سنا, اور آج سیوال بھی سنا, ہر جگہ سنا, اخبارات پہ آپ نے پڑھا. بلکہ بیرونی ملک لیبیا کے اندر سب سے پہلے سفارت خانہ بما سفیر ساڑ دیا گیا, بما سفیر ساڑ دیا گیا, واسطے جنرل کر دیا گیا. کیوں بھائی ایسا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں نے جلوس نکالا, امریکہ مردہ باد کہا, کیا آپ یہ ملک کو وہ سپورٹ نہیں کرتا؟ بھائی امریکہ یار چھوڑو, آپ اتنے عقل مند پڑھے لکھے آدمی ہیں, میں تو آپ کا نوکر خادم ہوں, آپ کو بات ہی نہیں بتانی مجھے آئی. اوے بھائی وہ آپ کے ملک کی مدد ہی نہیں کرتا, آپ کا وہ ملک 40 امریکہ کی ایڈ سے رہا ہے. غلط کیا میں نے جی؟ آپ لوگوں کے حکمرانوں کی کرسی کے نیچے نا پیج ہے, اوباما کے ہاتھ میں پیج کا سیل نہیں یار, یہ ٹیلی ویژن ہے, ریموٹ اس کے پاس ہے. ایسے ہی ہے نا. تو پھر آپ لوگوں نے کیوں کل کہہ دیا امریکہ مردہ باد ہے؟ امریکہ کا جو یار ہے کیوں کہہ دیا؟ آپ کی حکومت نے آپ لوگوں کو فورتھ شیڈول میں کیوں نہیں شامل کر دیا؟ میں پوچھتا ہوں کیوں نہیں آپ نے مقدمات درج کیے؟ بلکہ میں کہتا ہوں شہباز شریف صاحب شاباش, جو کچھ بھی ہو جیسے بھی ہو, تم نے کم از کم ان کی بدماشی کو تسلیم کر کے ان کے خلاف بیانات تو دے دیے نا جی. تمہاری عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں, مگر کیا وجہ ہے؟ ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں لوگوں سے شاباش لینے کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے نہیں, لوگوں کی حمایت, اللہ کی حمایت نہیں, نبی کی حمایت نہیں, لوگوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی بولی بولتے ہیں. اور لوگوں کی بولی بولنے سے کچھ نہیں ملے گا. محمد الرسول اللہ کی بولی بولو گے, رب بھی مل جائے گا, محمد بھی مل جائے گا. ہم کہتے ہیں حکمرانوں, سرداری, شہباز شریف, نواز شریف, اور دنیا کی بولی نہ بول, امریکہ کی بولی نہ بول, اور نجات چاہتے ہیں تو محمد عربی کی بولی بول. امریکہ کی بات نہ کر, مدینے والے کے قانون کی بات کر. پھر دیکھنا تجھے کسی گن مین کی ضرورت نہیں رہے گی, اور ہم جیسوں کے بھی نہیں رہے گی. پھر تیری حفاظت اللہ کرے گا اور اللہ کے فرشتے کریں گے. تو نبی کے نظام کی حفاظت نہیں کرتا, شریعت کے دستور کی جو حفاظت نہیں کرتا, اور اس کو صحیح بنا نہیں ملے گی. ہاں تو میں پوچھتا ہوں, ریلیاں نکالی گئی, جرم کیا تھا؟ ٹیری جونز کو گالیاں دی گئی, جرم کیا تھا؟ دماغ سے سننا ہے, کشادہ دلی سے سننا ہے, فراست سے سننا ہے, جوش اور ہوش کو جمع کر کے سننا ہے. اللہ کے گھر میں نبی کی عظمت کے دفاع کا عہد کر کے اٹھنا ہے. برادری کو نہیں دیکھنا, دانے کو نہیں دیکھنا, چائے کے کپ
ساری دنیا چیخ اٹھی. کیوں چیخ اٹھی؟ ٹیری جونز کو لوگوں نے گالیاں دی، پتلے نظریں آتش کیے، وکلاء تھے ریلیوں کے اندر، جج بھی شامل تھے، خواتین بھی شامل تھی، ہر مکتبہ فکر کے لوگ قہر و غضب کی آگ روز کے اوپر برسا رہے تھے. میں صاحب دانش، صاحبان ارباب و فکر تم سے پوچھتا ہوں، نوجوانوں، بوڑھوں، بچوں، بابوں، بہنوں، بیٹیوں، پوچھتا ہوں، کس چیز کا غصہ تھا؟ کیوں تم آتش فشاں تھے؟ کیوں شعلہ روا تھے؟ کیوں آپ کا کلیجہ پھٹ رہا تھا؟ کیوں آپ کا جگر پارا پارا ہو رہا تھا؟ ٹیری جونز کو گالیاں بھی ڈالتے اور گالیاں دے کے بہت بڑی عبادت کی تم نے. گالیاں نہیں، اس کو کتا کہا. آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے دیکھو کیا لفظ کہہ گیا قاری محمد افضل باجوہ کے گالیاں کی عبادت کی. مانا گالی سے مراد ماں بہن کو ایسے ویسے نہیں، اس کو کتا کہا، اس کو سور کہا، جو بھی کہا. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقُلْ بَعْدَ ذَلِكَ سَلِيمٌ. اللہ کا قرآن فرماتا ہے میرے محمد کے گستاخ حرام زادے، حرام زادے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں ٹیری جونز نے کیا کیا؟ آپ سارے بیک زبان، بیک انداز، بیک الفاظ کہیں گے اس نے ہمارے مصطفیٰ، ہمارے جگر کی ٹھنڈک، ہماری جانوں کے مالک، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے سر کے تاج، خدا کی دھرتی کے بادشاہ، کتابوں کے بادشاہ، قرآن کے مالک، مصطفیٰ کریم کی شان میں گستاخی کی، خط شائع کیے، فلم ریلیز کی. میں نے کہا بس. آپ نے کہا اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں لوگوں اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے. گفتگو ذرا طوالت پہ چلی گئی. مرزا غلام احمد قادیانی اور مرزائیوں قادیانیوں کو جو اپنے خود کو احمدی کہلواتے ہیں ان کا جرم کیا ہے؟ آپ مجھ سے جب پوچھیں کہ ان کا جرم کیا ہے، جس کو میری بات سمجھ آ گئی صبح یا کل کو اس سے کوئی پوچھے کہ ان مرزائیوں کا جرم کیا ہے، ان سے پوچھنا ٹیری جونز کا جرم کیا تھا. ان سے پوچھنا کیا انسان نہیں وہ؟ کیا رب کو نہیں مانتا وہ؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتا وہ؟ کیا جرم ہے اس کا؟ تو جو کہتا ہے کہ مرزائیوں کا کیا جرم ہے وہ ضرور کہے گا اس نے تو محمد رسول اللہ کی توہین کی تھی. تو ان کو بھی کہنا یہ بھی محمد رسول اللہ کی توہین کرنے والے، یہ بھی محمد رسول اللہ کی توہین کرتے ہیں. اور ٹیری جونز نے اتنی بے ادبی اور گستاخی نہیں کی جتنی قادیانی مرزے نے کی ہے. میں دلائل کی دنیا میں بات کرتا ہوں، جس بات کی دلیل نہ ہو میں اس بات کا قائل نہیں ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے قرآن، حدیث، آئمہ، تفسیریں، مفسرین، صحابہ، مسلم امہ گواہ ہیں ہمارے نبی اللہ کے آخری، ان کے بعد کوئی کسی طرح کا نبی نہیں آ سکتا. اس کے بعد یہ جو مرزا غلام قادیانی ہے اس کی کتاب کا نام ہے روحانی خزائن، جلد نمبر ہے 22، اس کا صفحہ نمبر ہے 503. اس کے اوپر مرزا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو توہین کی ہے، اسی طرح یہ میرے سامنے روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 ہے، جلد نمبر
ادھر بھی یہ باعث آ گئی مغالطے سے، وہ کچھ ایک دو کتابیں رہ گئی ہیں۔ مرزا غلام قادیانی نے سب سے پہلے سن 1900 تک مرزا غلام قادیانی کا عقیدہ تھا کہ محمد رسول اللہ کے بعد جو بندہ نبوت کا دعویٰ کرے وہ دار اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، بے دین ہے، لعنتی ہے، کتا ہے، جہنمی ہے، دوزخی ہے، یہ لفظ موجود ہے۔ کس کا عقیدہ تھا؟ مرزا غلام احمد قادیانی، اس کا عقیدہ تھا۔ اگر کوئی مرزائی سن رہا ہے تو وہ ذرا جگر سے بات سنے، میں چڑھانے کے لیے نہیں کر رہا، میں اس لیے کر رہا ہوں شاید آج رات سوئے صبح کو دل کھل جائے۔ دلائل اس نے لکھا ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کرے وہ، میں گفتگو کلوز کرنے لگا ہوں، بالکل اس نے لکھا ہے جو نبی پاک احمد مصطفیٰ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کیا ہے؟ کافر، دار اسلام سے خارج، بے دین، لعنتی، کتا، گوں کھانے والا، یہاں تک لکھے ہیں۔ ہاں لکھے اس نے، گوں خور ہے، لعنتی ہے۔ اور سن 1901 میں اس نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے ایک غلطی کا اثر۔ اس کے اندر اس نے بتدریج لکھا ہے میں حصی نبی ہوں، میں ذلی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں، میں فلاں طرح کا نبی ہوں، میں فلاں طرح کا نبی ہوں۔ اور اس کتاب کے اندر بھی لکھتا ہے کہ معاذ اللہ آج سے 26 سال پہلے میرا نام براہیم احمدیہ میں محمد اور احمد رکھا ہے، اور حضرت کا بروز مجھے قرار دیا ہے، اور ان کی ایک کتاب اس کا نام ہے کشتی نوح، اس میں اور ایک غلطی کا اللہ میں لکھتا ہے اللہ نے میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے، اور میرا اپنا وجود نہیں، میرا وجود بھی محمد کا ہی وجود ہے، میں عین محمد ہوں۔ میں پوچھتا ہوں ٹیری جونز نے یہ کہا ہے کہ میں محمد ہوں؟ نہیں کہا نا، تو اس نے کیا کہا ہے؟ میں محمد ہوں۔ اس نے تمہیں ہمیں کہا کہ میں تمہارا نبی ہوں، نہیں کہا نا، اور یہ کہتے ہیں میں تمہارا نبی ہوں۔ اور بات یہی نہیں رکی بلکہ سورۃ فتح کی آخری آیت لکھتا ہے، کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہتا ہے اس وحی الہی میں اللہ نے میرا نام محمد رکھا، اور رسول بھی کہتا ہے محمد رسول اللہ میں ہی ہوں، استغفر اللہ معاذ اللہ نقل کفر نباشد۔ بات یہی نہیں رک گئی بلکہ معاذ اللہ کہتا ہے جن لوگوں نے مجھے نبی اور رسول مانا، میری کتابوں سے فائدہ حاصل کیا، وہ لوگ جنتی ہیں۔ جن لوگوں نے میری کتابوں سے نفع حاصل نہیں کیا، میری تصدیق نہیں کی، مجھے جن لوگوں نے نہیں مانا، وہ اپنی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 5 کے اندر لکھتا ہے اولئک ذریۃ البغایا، جیڑا بندہ مولوی پیر او پولیس دا ملازم ہوئے، او تھانہ صدر دا ایس ایچ ہوئے، تھانہ سٹی دا ایس ایچ ہوئے، او جناب اے ایس پی ہوئے، پسرور دا اے ایس پی ہوئے، سیالکوٹ دا ڈی پی ہوئے، گجرانوالے دا ڈی اے جی ہوئے، یا او سی پی ہوئے، اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، ریفرنس دیتا ہوں لفظ کا ذمہ دار ہو، وہ کہتا ہے جو مجھے اللہ کا نبی محمد کی طرح نہیں مانتا وہ کنجری کا بیٹا ہے۔ اور میں کہنا دودھ لسی چاہ پانی دے واسطے انہوں نے نال سچیاں کہنے والے اپنی آخرت کا انتظار کر۔ میرے اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے جنہاں لوگوں نے مدینے والے دی محبت نال اپنے سینے میں مسین نہیں کیتا، بے ایمانہ دا ساتھ دیتا ہے، کل قیامت والے دن کہن دے اپنے ہتھاں نوں چک مار مار کے کہن دے یا ویلتا لیتنی لم اتخذہ فلانا خلیلا۔
اس کی امی کو کوئی برا کہنا یا کہ فلانی فلانی، میں اگلی بات نہیں کہتا، الزام لگائے تو وہ بڑا شریف آدمی اٹھے نا لوگوں کو یہ کہنے والا کیا یہ تہذیب کی بولی نہیں ہے، اس کی امی کو کوئی الزام لگائے اور پھر وہ ٹھنڈے دل سے بیٹھا رہے. کوئی بندہ ہے ایسا کوئی جرأت کر کے اٹھے نا اس کی ماں کو کہے کہ تیری ماں کھوتے کو یہ وہ، اور وہ کہے شاباش، کچھ نہ کسی کو کہے ہے کسی کے اندر جرأت، کوئی ایسا مظاہرہ نہیں کر سکتا. تو جب محمد رسول اللہ کے خلاف کوئی یہ کہے کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، قرآن میرے منہ کی بات ہے، یہی نہیں سلسلہ رکا. کہتا ہے میرے پاؤں جو ہے یہ حجر اسود ہے. استغفر اللہ، معذرت. اٹھو نوجوانوں، آج ایک ٹیری جونز نہیں بلکہ پہچان کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی اختیار کرو. ہاں آخر میں یہ بات کرتا ہوں، میں اگر یہ پٹاری میں نے کھولی تو بہت دور بات چلی جائے گی. جتنا گند اور غلاظت ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے اور ایسی باتیں اس نے کی ہیں تو اللہ کے نبی نے سچ فرمایا ہے، کذابون دجالون کلہم یزعمون انہ نبی، جو میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، شیطان اور لعنتی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جبرائیل آتا تھا، یہ کہتا ہے مجھ پہ ٹیچی ٹیچی آتا ہے. کیا آتا ہے؟ ٹیچی ٹیچی. وہی کی لے کے آتا ہے آئی لو یو، وہی کی آئی ہے. ہاں کتابیں میرے پاس ہیں. آج تک آدم علیہ السلام کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک میرے نبی تک کسی نے اتنے وہی آئی ہے آئی لو یو، آئی ایم ود یو. اور ساڑھے سے سیاست سے بیچنا یہ نوکری کرتا سی بیچارہ ڈی سی آفس کے اندر تلفی مقرر 15 روپئے تنخواہ. کیلکولیشن کر لو کہ 15 روپئے مہینے کی تنخواہ ہوئے تو دیہڑی کتنے کی لگتی. اور جڑا بندہ ٹکیاں کی دیہڑی لان والا ہوئے نبی ہو سکتا ہے؟ نبی نہیں ہو سکتا. لالے بھیم سنگھ نے تے مرزے غلام قادیانی نے وکالت دے امتحان کی تیاری کی تھی، مختاری دے امتحان کی. تے لالا بھیم سنگھ جو ہے نا سکھ، وہ مختاری دے امتحان کے پاس ہو گیا. تے اے جتے جھوٹی نبوت دا دعویٰ کیتا نا بیچارہ انگلش آندی نہیں سی تے کن پھڑ کے استاداں کو جتیاں کھاندا سی. اینو جناب انگلش نہ آئی تے اے فیل ہو گیا. او میں کہنا جڑا فیل ہو جائے نبی کیسا ہے؟ او نبی ہوے جڑا فیلاں نو پاس کرے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں شفاعتی پیار جتنی بلندی تے لے کے جاوے
ہو کوئی نبی مثال پیش کرو. ہاں میں اس بات کا ذمہ دار ہوں. کوئی نبی ایسا ہے جس نے کسی عدالت کے اندر جا کے کسی جج سے معافی مانگی؟ اللہ کی عدالت کے بعد دنیا میں سب سے بڑی عدالت ہی نبی کی ہوتی ہے. سب سے بڑا جج خود نبی ہوتا ہے. سب سے بڑا جج نبی ہوتا ہے. ان کے مرزا غلام مرتضیٰ نے اپنی زمین کے کیسز اور ٹیکسز کی معافی کے لیے مسٹر چیف الیکشن آف بہادر آف گرداسپور کے پاس جا کے اپلیکیشنز دی ہیں ود انگلش متن. وہ میرے پاس موجود ہیں جو اس نے ٹیکس معافی کے لیے درخواستیں دی ہیں اور جو خود جا کے انگریز کی عدالت سے ٹیکس کی معافی مانگے, درخواست دے دے کے معافی مانگے, چندے کی معافی, پیسہ بچائے. وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ رب محمد کی قسم کھا کے کہتا ہوں نبی وہ ہوتا ہے نماز کے اندر ہاتھ اوپر اٹھائے خالی واپس لے کے آئے. صحابہ پوچھے کہاں گیا تھا؟ فرمایا جنت کے خوشوں پھلوں تک پہنچ چکا تھا. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غزوے سے ہم واپسی آ رہے تھے تو واپسی پہ نا نام و نفلہ ختم ہو گیا. تو اور یہ مختلف روایتیں ہیں. ایک حضرت عمر فاروق سے بھی روایتیں موجود ہیں, مختلف روایتیں ہیں. تو فرماتے ہیں ہمارے توشہ دانوں کو جب ہم نے جانچا پڑتالا نا تو 7 کھجوریں ہیں. کتنی کھجوریں؟ 7 کھجوریں. سرکار سے درخواست کی جو اللہ نے چاہا حضور نے پڑھا, اللہ سے دعا کی اور فرمایا کھاتے جاؤ. فرماتے ہیں سرکار نے اوپر پردہ ڈالا ہوا تھا, ہم نکال کے سارے یارانے طریقت کھاتے گئے. فرماتے ہیں مجھے اوروں کا نہیں پتا, کھا کے رج مارے نا جو چنگا پڑا پنجابی کہنے لیں بھوکھا کٹ لیں. اور یاروں مچھیاں کھجورا دے نہ دیتے مچھی سبحان اللہ کہہ چھڑو جی. فرماتے ہیں بعد میں کٹکا گنیاں کہ میرے کلے دیا 57. اور نہیں پتا کلے دیا 57. اور نہیں پتا یہ میرا مصطفیٰ ہے. اتنے دفنان تو پہلا جناب کیلکولیشن ہوئی, سارا ریکارڈ کٹیا جاتا ہے, پھر بخشتی مغفرت نصیب ہوتا ہے. میں قربان جانا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سخاوت کو سرکار فرمانے نے واللہ یوفی وانا قاسم, اللہ عطا کرتا ہے میں امت کو تقسیم کرنا. جڑا مسٹر چیف الیکشن بہادر آف گرداسپور کے درخواستاں لے لے کے حضور ہے مجھے معاف کر دیو. ایمانداری نال دسو نبی ہو سکتا ہے جی؟ معذاللہ نبی کدی کچھ ہو سکتا ہے؟ نبی ہر عیب تے ہر نقص کو پاک, عقل, شکل, فکر, فہم, فراست, قدامت, جسامت, وسامت, نسامت, افضلیت, اکملیت, اشرفیت, رفعت, شان, کمال, جمال, جلال, نوال, احسان, ہر اعتبار سے نبی کامل مکمل ہوتا ہے. ارے میرے مصطفیٰ کریم حضرت حسان دیکھ کیا کیا خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لے کے آدم علیہ السلام تک, آدم علیہ السلام سے لے کے میرے نبی تک کسی نبی کی سیرت و صورت کا ذکر کرو افضل اکمل ہے. لیکن ادھر
میرے کو فوٹو والی کتاب رہ گئی ہے. بہرحال میں ایمرجنسی نا بس اس طرح ہی ہوا سائی والوں سیدھا چوک کے مدرسے پہنچے تو فوراً نکل آیا جلدی نہ. بہرحال کسی کے پاس ہو آنڈ گوانڈ اگر کوئی ہو تو پوچھ لینا کہ یہ کون سے آپ نے لٹکائے ہوئے ہیں، تو آپ کو آواز آئے گی اس چہرے کو چھپا دو، یہ چہرہ دکھانے کے کام. حضرات کرام قدر اتنی غصہ سرائیاں، اور پھر پتہ کہ بیٹی پٹھوں نے سانو قرار دے چھڑے. پٹھوں نے ایسے قرار نہیں دیا، ان کو 74 کے اندر باقاعدہ طور پہ سینٹ کے اندر، نیشنل اسمبلی کے اندر، نیشنل اسمبلی کے فلور پہ باضابطہ باقاعدہ بحث ہوا ہے، دلائل دیے گئے ہیں، اور اس کے بعد حفیظ پیرزادہ صاحب موجود تھے، اور اس کے بعد جناب وہ کاروائی محفوظ ہے. آج کل یہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، وہ کاروائی اوپن نہیں ہوئی، وہ کاروائی اوپن نہیں ہوئی. اوپن ہو تو جناب یہ ہوتا وہ ہوتا، وہ خود کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کاروائی اس لیے صرف کلوز کر دی گئی، اوپن نہیں ہوئی. اگر کاروائی اوپن کر دی جائے تو لوگ ان کو چن چن کے گلیوں نالیوں کے اندر قتل کرتے ہیں. ہاں میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، اتنا کم تحقیق کے اندر. تو ان کو غیر مسلم اقلیت قرار ایسے نہیں دے دیا گیا. امریکہ، برطانیہ سب کا بھٹو صاحب کے اوپر، وزیر اعظم صاحب کے اوپر بوجھ تھا کندھوں پہ. قائد ملت اسلامیہ مولانا امام الشام درانی علیہ الرحمہ نے کہا بھٹو صاحب ایک طرف جنت ہے تو دوسری طرف جہنم ہے، درمیان میں آپ فیصلہ کر لو. جنت میں جانا ہے تو نبی کے ختم نبوت کے منکروں کو سرکاری طور پہ بھی غیر مسلم اقلیت قرار دینا ہوگا. دیا گیا الحمدللہ. اور ضیاء صاحب کے دور میں 84 میں ان کے گناہ دفعات کے اندر اضافہ کیا گیا. یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنا تبلیغی مرکز نہیں بنا سکتے، خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، یہ اپنے گھروں پہ کلمہ نہیں لکھ سکتے، یہ مینارے نہیں بنا سکتے، محراب نہیں بنا سکتے. پچھلے دنوں ماضی قریب میں یہ کھاڑیاں کے اندر ہمارے دوست ہیں غازی ثاقب شکیل صاحب اور سید افتخار شاہ صاحب ایڈوکیٹ، انہوں نے ایک تحریک چلائی جس میں ڈی پی او کھاڑیاں، ڈی ایس پی کھاڑیاں، ایس ایچ او صاحب، انہوں نے خود مسلمانوں کی تحریک پہ جناب قادیانیوں کے غیر آئینی میناروں کا اپنی نگرانی میں توڑا اور گرایا، انکروچمنٹ کی. دلائل موجود ہیں، یہ نہیں کر سکتے ایسا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ضرورت اس عمر کی ہے کہ آپ لوگوں نے ابو بکر صدیق کے نوکر بن کے نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کا پہرا دینا ہے. آپ لوگوں نے پہچانا ہے، آپ لوگوں نے پہچانا ہے. پورے اسلامی دور کے اندر اسلام کی جتنی جنگیں نبی پاک علیہ السلام کی ذاتی یاد میں لڑی گئی، ان تمام جنگوں کے اندر صحابہ کرام کی شہداء کی تعداد کو کیلکولیٹ کیا جائے تو کم ہے، اور جو یمامہ کے میدان کے اندر ختم نبوت کے منکروں کے خلاف جنگ لڑی گئی تھی اس کی تعداد زیادہ ہے. 700 کفار اور عالم دین، وہ صحابہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کی اساسہ رہنمائی تھے، وہ اس جنگ میں شہید ہوئے تھے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وسلم کے خلاف نبوت کا دعویٰ کرنے والے مسیلمہ کذاب کو واسطے جہنم کر دیا. اور اس کے بعد
53 کے اندر جو تحریک چلی قادیانیوں کے خلاف، جب وہ ان کا ظفر اللہ خان جس کے سگے ننہال میری حویلی کے پاس ہیں، دسکے والا صاحب پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ، قائد اعظم کا کراچی میں اس نے جنازہ نہ پڑھا، پیچھے ہٹ کے کھڑا رہ گیا۔ لوگوں نے پوچھا بھائی تو نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ ایس پی صاحب مسرور، ایس ایچ او صاحب صدر، ان کو جا کے علماء کا وقت ملا، چلو انہوں نے ہمیں تعاون کی تعلیم کرائی اور اس میں ان کا قصور بھی نہیں ہے، لیکن ان سے کچھ بشری تقاضوں سے ڈلے ہو گیا، جس کے نتیجے میں بار وقت بازیاب نہ کرا سکنے کے نتیجے میں اس نے ذہنی طور پر اخراج کر دیا اور تھانہ صدر میں تحریر کیا گیا اور اس سے یہ بیان دلوائے گئے ہیں کہ جناب میں ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہوں، میں نے ایسے موقف سے کلمہ پڑھ لیا تھا، لہٰذا میں قادیانی ہوں، کافر تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی تھی، آغاز اسلام میں جو کلمہ پڑھتا تھا حضور کے دین و دامن میں آتا تھا، اس بات میں اس کو ایسی نصیحت دیتے، مارتے، پیٹتے، ڈالتے دیتے اور اس کو پھر وہ مرتد کر لیا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کی موجودگی میں کوئی ان کے نبی کا کلمہ پڑھے، اسے اغوا کر کے ٹارچر کر کے اس کو پھر مردود کر دیا جائے، مرتد کر دیا جائے، تو کیا ہنسنا، کیا جینا، کیا کھانا، کیا پینا؟ کیا معاشر کے دن منہ دکھاؤ گے اپنے نبی کو؟ لوگوں تمہاری نمازیں کدھر جائیں گی، تمہارے کلمے کدھر جائیں گے؟ نبی پاک علیہ السلام کے دامن میں آنے والے ایک ساتھی کا ہم دفاع نہ کر سکے تو کیا کرنا چاہیے؟ آج یہ بدماشی کر رہے ہیں، ہمارے کٹیالیاں کے اندر بہت سارے کیسز موجود ہیں اور ناچیز کے متعلق یہ بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن ہاں ہم ایک ہی میسج دیتے ہیں، سچے نبیوں کا اقرار ضروری ہے، جھوٹے نبیوں کا انکار ضروری ہے۔ ختم نبوت کی نبی میں کوئی اور سے نبی والے کی بیدار ضروری ہے۔ کوئی قادیانی کسی کو تبلیغ کرے، مجبور کرے تو 298 سی کے تحت اس کے مقدمہ درج ہوتا ہے۔ کوئی اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہے، ہاں 298 بھی تو 298 سی کا مقدمہ درج ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی بے ضمیر ہو کے خود جا کے چائے پیے تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ میرے پاس ایک دو بھیا ہیں، مرزے کہتے ہیں ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں، صرف امام مہدی کی آمد کا اختلاف ہے، وضاحت کریں کہ مدینے سے کیا اختلاف ہے؟ بھائی سب سے پہلا اختلاف تو یہ ہے کہ جو میں نے بیان کر دیا کہ ہمارا اصلی اور بنیادی اختلاف ہے۔ اس کے بعد یہ مرزے کو کہتے ہیں کہ مرزا کو ہم مسیح موعود مانتے ہیں۔ اس نے کہا میں امام مسلمان ہوں، میں مسلم موعود ہوں، مسیح مسلمان ہوں، میں اپنا مسیح موعود ہوں، مادی موعود ہوں۔ یہ کہتے ہیں ایک ہی چیز ہے، مادی موعود وہ اصلی حسینی شریعت اور آگے محمد سے ہوگا، اس کا نام محمد کیونکہ کافی گانے ہوتے ہیں، اس کا نام سرکار فاضل مادی اس کا نام میرے نام جیسا، اماں کا نام میری اماں کے نام جیسا ہوگا، اور وہ میری اولاد بیٹی فاطمہ کی اولاد سے، وہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ امام مہدی ہوں گے۔ اور مسیح موعود کون ہے؟ مسیح موعود کا نام ہے عیسیٰ بن مریم۔ مسیح موعود علیحدہ ذات ہے، مادی موعود علیحدہ ذات ہے، اور ان کے آنے کی نشانیوں میں سے مؤثر نشانی یہ ہے جو سیاستہ میں موجود ہے، قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیدنا جبریل امین کے طور پر 2 درد جاتوں میں ملک شام دمشق شہر جامعہ مرکزی مسجد
عیسیٰ ابن مریم لیکن یہ محمد رسول اللہ کی شہزادی فاطمہ کی اولاد جی تو وہ نماز پڑھائیں گے. اور مسلم ہونے کے سیاق کے اندر آتا ہے سرکار فرماتے ہیں وہ حج یا عمرہ کریں گے اور میری قبر میں آئیں گے, مسیح موعود طواف کریں گے, سلام کریں گے, میں اپنی قبر پاک سے ان کو ان کے سلام کا جواب دوں گا. ہم مرزائیوں کو چیلنج کرتے ہیں کہ اپنے مرزے غلام قادیانی کا ثابت کریں کہ وہ مکہ یا مدینہ کی سرزمین میں اس نے قدم نہیں رکھا ہو. جو سچا مسیح موعود ہے وہ ہاتھ جوڑا کرے گا, نبی پاک کی قبر پہ جائے گا, سلام دے گا. اس کو دوسری بات یہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا سرکار فرماتے ہیں سے نبی عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے فَيَتَزَوَّجُ لَهُ وَيُولَدُ لَهُ وَيَمْكَثُ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ يَمُوتُ فَيُدْفَنُ مَعِيَ فِي قَبْرِي فَأَقُومُ أَنَا وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ مِنْ قَبْرٍ وَاحِدٍ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ. اصل میں اس یہ ٹاپک بڑا لگتا ہے, اس کی طرف آنا نہیں چاہتا ہے, وقت کافی ہو چکا ہے, میں بھی اتنا مانتا ہوں. تو ان کے ساتھ ایک اختلاف نہیں, ہمارا بنیادی اختلاف یہ ہے کہ یہ مرزے کو اللہ کا نبی مانتے ہیں اور قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ ہمارے مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے. ہمارا اختلاف یہ اور یہ زور دے کے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بولا عیسیٰ مر گیا, عیسیٰ مر گیا. ادھر نوحر پنڈوری وہ کتوں پنڈوری اور ان کا بندہ آیا تھا, میں بھی گیا, اس بھی موجود ہے. تو ادھر ایک داؤد ارشد صاحب نے مولانا ایک کا دورہ وہ کوٹلی دکھا بڑا کر رہے تھے ان کے ساتھ. میں نے کہا مجھے موقع دو, سیڑھی موجود ہے, نہ 30 میں 5 منٹ لگائے اور وہ جو قادیانی مناظر چلتا تھا نا باپ کے 3 مرتبہ بڑھے. وہ اس کو میں نے کہا تمہارے کو اور اس کو اگر مان لیا جائے یہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تو پھر مرزا کیا ہے, اس کو کیا مانتے ہو؟ وہ کہتا ہے جو تم عیسیٰ کو مانتے ہو ہم ان کو بھی اس کو مانتے ہیں. استغفر اللہ اس کے بعد یہ کہتے ہیں عیسیٰ مر گیا, بڑی آیتیں بڑے دلائل بڑا کچھ پیش کرتے ہیں. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام اور ذات ہے, مرزا قادیانی اور ہے. یہ کیا ہو سرکار نے کہا عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے, شادی ہوگی, اولاد ہوگی, 45 سال رہیں گے, حج عمرہ کریں گے اور وہ سرکار کی نبوت و رسالت کی لوگوں کو تعلیم دیں گے, شریعت محمدیہ کی تعلیم دیں گے. سرکار فرماتے ہیں کہ وہ فوت ہوں گے اور وہ مدینہ پاک میرے ساتھ میرے مقبرے میں دفن ہوں گے. ابو بکر اور عمر کے درمیان قیامت والے دن ہم ایک جگہ دیں گے. یہ کوئی ایک نشانی کو ثابت کرے گا جی, کوئی نشانی ثابت نہیں کر سکتے. اور حضرت مہدی علیہ السلام ہو رہے, اس کی موت اور لہذا ان کے ساتھ پھر انہوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے الزام لگائے ہیں حد کر دیا. سارے نبیوں کی شان میں توحید, قرآن کی توحید, اسلام کی توحید, اللہ کی توحید. کہتا ہے رائے کوئی بھی منام میں میں نے آگے دیکھا کہ میں اللہ ہوں, تیقن تو اتنا نہیں ہوگا. ان کا مرزا کہتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا میں اللہ ہوں اور میں نے یقین کیا کہ میں خود خدا ہوں. استغفر اللہ معاذ اللہ نقل کو. اب میں چاہتا ہوں کہ اس تاریخ کو مان لے, اس کو یہ بند ہے, اس کو نہ دیکھیں کیوں تک یہ کہتے ہیں. سوال کیا مرزائیوں کے ساتھ کھانا پینا, شادی پر جانا, دنیاوی معاملات کا برتاؤ کرنا جائز ہے؟ چلو اس میں 2 جواب ہے, ایک تحقیقی اور دوسرا الزامی. میں غصے سے نہیں اور جھوٹے نہیں سمجھانے کے لیے جس نے بھی سوال کیا ہے, اگر میں اس سے پوچھوں کہ تیری امی کو عزت بدنام کرنے کے بہن بیٹی بیوی کو بدنام کرنے میں جس بندے نے کوئی کسر
لیکن بھی یہ سوال ہے، اس کی بہن، بیٹی، بیوی، ماں کی عزت کو برباد کرنے میں جس شخص نے کوئی کسر نہ چھوڑی ہو، کیا وہ اس کے ساتھ ٹیبل میں بیٹھ کر چسکے سے کھانا کھائے گا، پانی پیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے گا، جگہ مارے؟ جس بندے نے اس پہ جھوٹے پرچے کرائے ہوئے، جھوٹی ایف آئی آر میں اس کو مجرم بنایا ہوا، کیا کرے گا جی؟ تو پھر جو اس کا جواب، جس کی ماں بہن بیٹی کو کسی نے وزٹ کیا ہو تو اس کے ساتھ پھر پوچھے کہ کھانا پینا تمہارا دل مانگتا ہے، تو جو اس کا جواب ہوگا یہ توڑ کے رہی بات کلمے والی، تو جو عبداللہ بن ابی تھا منافق، وہ کلمہ نہیں پڑھتا، قرآن نماز، مسلمہ کذاب جس کے ساتھ جنگ یمامہ ہوئی، وہ اذان نہیں پڑھتا تھا، قرآن نہیں پڑھتا تھا، کلمہ نہیں پڑھتا تھا، یہی تھا سارا کچھ، جرم اس کا یہ تھا کہ اس نے نبی پاک کے مقابلے پہ کہا میں بھی نبی ہوں۔ جو مسلمہ کذاب کا جرم تھا وہی جرم مرزا غلام قادیانی کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جنت کروائی اور انہوں نے مسلمہ کذاب کو واسطے جنت کیا۔ جو اسود حنفی کا جرم تھا وہی جرم مرزا غلام قادیانی کا ہے، تاریخ اس پہ گواہ ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، رب العزت جل وعلا اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ پاک سے ہم سب کو، اچھا یہ بھی ہے کچھ، ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے۔ یہ اور بھی سوال ہے، کچھ لوگ مرزائیوں کو جا کر تسلیاں دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ جو بندہ مرزائیوں کو کہتا ہے کہ ہم مذہبی آپ کے ساتھی ہیں وہ بھی کافر ہے۔ جو بندہ مرزائیوں کو جا کے یہ کہے کہ جو تمہارے مذہبی معاملات ہیں، مذہبی معاملے میں تمہارا فیورٹ ہوں، تمہارا ساتھی ہوں، کیوں؟ حرمین کے علماء کا فتویٰ ہے، من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر۔ نص کبھی سے جس کا کفر ثابت ہے، جو اس کے کافر ہونے میں شک کرے وہ تو کافر ہے ہی نا، جو کافر کے کفر میں شک کرے وہ بھی کیا؟ تو لہذا جو کافر کو کہتا ہے دلیر ہو میں تیرا ساتھی ہوں، تو وہ بندہ بھی کافر ہے۔ ایسے بندے کا نکاح، جنازہ سب کچھ دیا، یہ برادریاں نہیں پالنیاں چاہیے نا۔ کئی بندے پتہ ہی کہتے ہیں مولوی جو مرضی کرتے رہے نسل والا برادری چھڑ دینی ہے، ہمیں کہتے ہیں نا کہ پتا تو ادو لگنا نا جدو اکھاں نکلیاں تے میاں صاحب کہتے ہیں نا جنہاں نہیں تو پاک کمائے تے کتنے نہیں تیرے کر دے تے پیر پسار پیوں وچ میرے کٹو کٹو کر دے، جدو تو مٹی تھلے گیا تے پھر تینوں لگ پتے جان دے۔